پاکستان میں سیاست، عدالت اور نظام ریاست میں بے رحمانہ چپقلش کوئی راز کی بات نہیں، لیکن تشویش کا پہلو یہ ہے کہ اقتدار کی کھینچا تانی اور منقسم عدلیہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد 25 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہدے کی میعاد مکمل ہوگی، لیکن شاید یہ گمان درست ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کی تاریخ کے ان چیف جسٹس صاحبان میں صف اول میں ہیں جنہیں برادر ججز کے درمیان تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے فیصلے اقلیتی ثابت ہوئے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ ہو یا اس فیصلے کے خلاف نون لیگ کی نظر ثانی کی درخواست، اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ، دونوں مواقع پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر ترین ججز جناب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے سامنے اقلیت میں نظر آئے۔ پچھلے ایک ہفتے میں چیف جسٹس کی ججز کمیٹی میں 2 جج صاحبان اور جسٹس اطہر من اللہ کے ایک کیس سے متعلق 2 اختلافی نوٹ میڈیا پر آ چکے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی سربراہی کے باوجود بادی نظر میں وہ تنہا دکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اپنے پیش روؤں کی طرح ایک منقسم سپریم کورٹ کی سربراہی میں اللہ تو سب پر آیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں نظریاتی تفریق کے تاثر نے 17 ججز کو 2 خانوں میں بانٹ دیا ہے، جہاں ایک پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے اور نون لیگ کے رہنما حکومت کے مخالف فیصلے دینے والے ججز کو ٹارگٹ کر کے اعلیٰ عدلیہ میں اس خلیج کو مزید گہرا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب عدلیہ میں خط تنسیق کا ناقابل عبور ہونا ہے اور بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اب اپنے عدم اعتماد کا کھلا اظہار کر دیا ہے۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں سے متعلق فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے شہباز حکومت اور الیکشن کمیشن بظاہر انکاری ہیں۔ قوت کے مراکز اور ریاستی سٹیک ہولڈرز کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی مجموعی صورتحال ملک کی معیشت پر قیامت بن کر ٹوٹ رہی ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، افلاس، جرائم سے ایک عام پاکستانی متاثر ہوا ہے۔ نئے بجٹ نے قوم کے چھکے چھڑا دیے ہیں، جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا ایک امتحان بن گیا ہے۔ خاص طور پر بجلی کے بلوں نے عوام کی آمدن کا توازن تہس نہس کر دیا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نون لیگی وزراء سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں اور سیاسی بھوچال کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب نون لیگ کے وفاقی وزراء خود نومبر کے بعد نئے الیکشن کی افواہیں پھیلائیں گے، جمہوری تسلسل کی غیر یقینی اور آئینی میلٹ ڈاؤن کے چرچے کریں گے، تو ملک میں بے چینی نہیں پھیلے گی تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ملک کی معیشت و کاروبار میں صرف سٹاک مارکیٹ نے دوڑنا شروع کیا تھا، لیکن وفاقی وزراء کی باتوں نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی بریک لگا دیے ہیں۔ اس کاروباری ہفتے میں 3810 پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 82,000 کی سطح سے نیچے آ کے 78,000 پوائنٹس پر آ چکا ہے اور مارکیٹ ایک ہفتے میں تقریباً 5% گر چکی ہے۔ آئی ایم ایف، عالمی ریٹنگ ایجنسیز، موڈیز، فچ، یہ سب سیاسی عدم استحکام کو ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل قرار دے رہے ہیں۔ چین نے بھی سیاسی افراتفری کو دور کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ نون لیگ افہام و تفہیم کے بجائے سیاسی محاذ آرائی کی حوصلہ افزائی کرتی نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے ساتھ عمران خان پر غداری کے مقدمے کی بات کر رہی ہے اور اس کے گفتگو ہم بار بار سن رہے ہیں۔ بہرحال اس سیاسی عدم استحکام اور اس پوری صورتحال کے جو معیشت پہ اثرات ہو رہے ہیں اور جو اس کے سنگین نتائج آ سکتے ہیں، اس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سابق چیئرمین سینیٹ اور چیئرمین پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کونسل جناب فاروق اشنائک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاروق اشنائک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر بہت ہی انسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی 3 مہینے کی گورنمنٹ ہے اور اس دوران اتنی انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑی سیویئر ڈویژن کی صورتحال ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے اس پہ ابھی عمل کی کیفیت نظر نہیں آ رہی۔ آپ کی جماعت نے تو بات نہیں کی، لیکن جو حکمراں جماعت ہے اس نے پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات کی، اور پھر حکمراں جماعت کے جو وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سسٹم ختم ہونے والا ہے، یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے اگلے 3 مہینے سلسلے میں بہت ہی خطرناک ہے۔ اچانک ایک عجیب پولیٹیکل ٹرموائل ہم دیکھ رہے ہیں نائک صاحب۔ یہ تو دیکھیں، میں تو بڑے عرصے سے یہ ٹرموائل دیکھ رہا ہوں سپریم کورٹ کے اندر۔ جب چیف جسٹس بندیال صاحب تھے اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں، ایک ڈیگرز ڈرون ہے پولیٹیکل پارٹیز، الیکشنز کے اوپر ڈیگرز ڈرون ہیں، پالیسیز کے اوپر ڈیگرز ڈرون ہیں، اور سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ آئی ہے جو آپ سب کے سامنے آ گئی ہے۔
اور جو فیصلہ آیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے, کچھ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں وی ڈیو رسپیکٹ ٹو دا 8 ججز جنہوں نے میجورٹی ججمنٹ دی ہے, انہوں نے الیکشن کو ایکٹ کو ری رائٹ کر دیا. الیکشن کو ری رائٹ کر یہ جو الیکشن کے لاز بنانے کا یا لیجسلیشن کا جو پاور ہے وہ خالی پارلیمنٹ کو ہے, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو جو پاور ہے ٹو انٹرپریٹ دا لا اینڈ ناٹ ٹو لیجسلیٹ. اسی لیے ریویو پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں. اب ان کا کب وہ ان کا ڈیٹ لگے گی, کب ان کی کیا کہتے ہیں سنوائی ہوگی, یہ اب وہ وقت بتائے گا. کیا وہ انفرکچوس ہو جائیں گی بائی دا ٹائم کیا کہتے ہیں آپ سنوائی کریں گے, اس سے پہلے کہ وہ امپلیمنٹیشن کرنی پڑ جائے گی اس ججمنٹ کی, کیونکہ ججمنٹ بھی تو امپلیمنٹیشن کرنی ہے, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہر آدمی کو ماننی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ ریویو لگ جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں چاہے وہ الاؤ ہوتا چاہے ڈسمس ہوتا, تو کم از کم یہ جو غیر یقینی حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ختم ہو جاتے. اب لوگوں کی نظر ہے ریویو کب لگے گا کہ نہیں لگے گا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چھٹیوں کے بعد لگایا جائے گا, جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ کے نیچے. اب وہ فیصلہ ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے. اب وہ 2 مہینے کے بعد لگے گا, چھٹیاں ختم ہوں گی 15 ستمبر کو میں سمجھتا ہوں. اس کے بعد یہ لگے گا, تمام کورٹ پھر اسمبل ہوگا. 15 ستمبر تک ایک غیر یقینی حالات رہیں گے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیونکہ وہ ان کو یہ ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ورنہ کیا کہتے ہیں حالات اور خراب ہو جائیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, 3 بار ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ میں کہا, اور بالکل ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سینئر قانون دان ہیں. بار بار آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, اس پر الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے اندر رسپانسبل منسٹرز, رسپانسبل پولیٹیشین, کہ وہ کہتے ہیں کوئی میلٹ ڈاؤن وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہے ہیں, وہ نومبر میں ایمرجنسی پلس دیکھ رہے ہیں, وہ ریپ اپ ہوتے ہوئے یہ سسٹم دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پورا سسٹم ریپ اپ ہوگا. 1 سیکنڈ ذرا آپ سن لیجیے تاکہ آپ تبصرہ کر سکیں. سر یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. سر اس سے بڑا ایک انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے نا جب اتنی رسپانسبل پرسنالٹیز کہیں کوئی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے تو اس وقت کی صورتحال ہوگی. میں آپ سے عرض کروں, یہ جو بیانات ہیں جو آپ نے مجھے ابھی سنوائے ہیں, تو سب سے یہ جن لوگوں نے یہ بیانات دیا آپ ان سے پوچھیں نا. میں تو نہ حکومت کا حصہ ہوں, نہ میرے پاس کوئی جھنڈا ہے, نہ میرے پاس کوئی ڈنڈا ہے. میں ایک ادنا سٹیزن ہوں, اپنا وکالت کرتا ہوں, سینیٹر ہوں ضرور, مگر میرے پاس پاور کوئی نہیں ہے. جن کے پاس پاور ہے ان جو یہ بیانات دے رہے ہیں, میری آپ سے ایک ادنا ریکویسٹ ہوگی آپ ان سے پوچھیں کہ کس بیسس کے اوپر آپ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا, میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا, نومبر میں یہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ ایسی کہ اطلاعات ہوں جو میرے پاس نہیں ہیں. تو میں تو آپ سے ایک اتنا کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ آف لا, یا ایک کیا کہتے ہیں آپ سمجھیں کہ ایک شہری کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت قانون جانتا ہے, اس کے بیسس پر میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, یہ تو سب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, کیونکہ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیانات کے اندر کے اوپر میں کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا. ویسے اوورآل آپ کو سپریم کورٹ میں اب ایک 90 ڈیز ہیں, اس کے بعد نئی چینج آئے گی. ڈفرنس ضرور ہے اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے, مگر کیا آپ اس کو جو ویسے تو عدلیہ کے اندر تقسیم تو ساری دنیا میں ہوتی ہے, اس میں آپ کو کوئی سیریس کنسرن نظر آتا ہے اس صورتحال کے اندر؟ دیکھیں جی, بعض ڈسینٹ تو کرتے ہیں نا ججز. ہر جج کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, انٹرپریٹیشن آف لا ہے. ہر آدمی کے کہتے ہیں, کئی جج سمجھتے ہیں اس شک کی, اس قانون کی انٹرپریٹیشن ایسی ہونی چاہیے. وہ اپنے لحاظ سے, اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتا ہے. دوسرا جج سمجھتا ہے یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں یہ آپس کے اندر ان کی دشمنی ہے. یہ اپنی سوچ کے مطابق کیا کہتے ہیں فیصلے آتے ہیں. کئی فیصلے غلط ہوتے ہیں, کئی فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اسی لیے اپیلز ہوتی ہے, اپیل در اپیل ہوتی ہے. سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے, ڈیفینیٹلی اس کے بعد کوئی اور اپیل نہیں ہے سوائے ریویو کے, اور اس فیصلے کے خلاف بھی ریویو فائل ہوا ہے. اب اس کے بعد کوئی آرگیومنٹس ہوں گے, اگر ان کو کیا کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں غلطی نہیں ہوئی ہے اور ہماری ججمنٹ جو ہے لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, تو ریویو ڈسمس ہو جائیں گے. مگر یہ ڈسینٹ امنگسٹ دا ججز ہمیشہ رہتا ہے. بھائی یہ کوئی کنسرن ہے یا کنسرن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو بات ہے کہ یہ کوئی بڑی کنسرن کی بات ہے
Do you see any turmoil in the Supreme Court actually? आई डोंट सी एनी टर्मोइल, मगर मैं जिस तरह ये केस चल रहा था, कुछ काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि जजेस को अपना इस तरह अपने ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए ओपन कोर्ट के अंदर, क्योंकि हम हमेशा, जब हम स्टूडेंट भी थे और वकालत में भी हैं, हम ये कहते थे कि जजेस शुड बी नोन बाय देयर जजमेंट्स। तो जजेस अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले, जजमेंट जो मर्जी लिखें, मगर उनके जो वो आते हैं ऑब्जर्वेशंस आती हैं, फिर वो टीवी के अंदर आती हैं, इसकी वजह से भी कुछ लोगों के अंदर मैं समझता हूँ क्या कहते हैं एक कैफियत पैदा होती है, डिवाइड पैदा होता है। इसलिए जितनी कम क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन दी जाए, दिस इज़ माई व्यू, आई मे बी रॉन्ग, मगर दिस इज़ माई व्यू कि जितनी कम ऑब्जर्वेशन जाएँ, खाली वो सवालात किए जाएँ कि जो कि टू क्लैरिफाई द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अगर अपना ओपिनियन देने शुरू कर दें जजेस, तो फिर वो ये जो आप डिवाइड की बात कर रहे हैं, वो डिवाइड शुरू हो जाती है और जो सियासी बयानात शुरू हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट बात है, चले आप वो कर रहे हैं कि अभी भी निगाहें ये हैं कि एक मुफाहमत की सूरत हाल, एक कंसेंसस की सूरत हाल, जो जितनी भी हमने बात की है कि फेयर इलेक्शन हो जाए, निगरान का निज़ाम कैसा हो, मौजूदा सियासी सूरत हाल में जो अफरा तफरी है उसको कैसे मैनेज करें। प्रेसिडेंट ज़रदारी का इस पर बड़ा रोल रहा है, इससे पहले भी उन्होंने बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है चीज़ों को साथ लाने के लिए, और फिर उसके लिए ज़ाहिर है कि उनकी बड़ी हिस्ट्री है एज प्रेसिडेंट एज वेल। इस वक्त वो इस सिलसिले में क्या आप फील कर रहे हैं, उनका क्या आप रोल देख रहे हैं आगे चल के? देखिए, ज़रदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, वो किसी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। जब वो सदर पाकिस्तान हैं, वो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हेड हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर तमाम लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी जो सर्विसेज है उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। उनकी सदारत का, उनको क्या कहते हैं, एक बाई पार्टीज़न रोल का हर एक को चाहना चाहिए कि वो बाई पार्टीज़न रोल अदा करें। और इस मुल्क के अंदर जो कशीदगी है सियासतदानों की और सियासी हालात के अंदर, उसको ख़त्म करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ज़रदारी साहब इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो आवाम की नफ्स समझते हैं और ये समझते हैं कि क्या कहते हैं कि किस तरफ जाया जाए ताकि मुल्क जो है, और उनकी तमन्ना है, जो भी मेरी मुलाकात हुई है जब भी उनसे, उनको हमेशा इस मुल्क की फ़िक्र रही है और ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और जमहूरियत तरक्की करे इस मुल्क के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर फारूक नाइक हमारे साथ मौजूद थे।